چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ وَاضْرِبْ لَهُم کو درست پڑھیں گے، وَاضْرِبْ لَهُم نہیں کریں گے، ضاد نہیں بنائیں گے کیونکہ ضاد کو ضاد بنانا حرام ہے۔ اہل عرب اسے ضاد ہی پڑھتے ہیں، تو کیا پڑھیں گے؟ وَاضْرِبْ لَهُم، اور با پر قلقلہ کریں گے، لَهُم مثلاً، اب لَهُم پر غنہ کریں گے، اصحاب القریہ، یہاں پر آپ ایک علامت میم کی دیکھ رہے ہیں جو وقف لازم کی علامت ہے۔ وقف لازم کا مطلب ہے کہ یہاں پر لازمی ٹھہریں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ میم کی علامت ہو وہاں پر آپ نے لازمی ٹھہرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی آپ وقف کریں گے یعنی سٹاپ کریں گے، اصحاب القریتی نہیں پڑھیں گے بلکہ اصحاب القریہ۔ یہاں پر ایک اور اصول یاد رکھیے کہ یہ جو گول تا ہے اس کو وقف یعنی سٹاپ کی حالت کے اندر آپ ہا بنا دیتے ہیں جو کہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اصحاب القریتی نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون، اذ کی ذال کو درست پڑھیں گے، جاءها المرسلون، جا کو لمبا کریں گے مد متصل ہونے کی وجہ سے، المرسلون کی را کو پر پڑھیں گے اور سین کو سیٹی جیسی آواز سے پڑھیں گے اور آخر پہ لمبا بھی کریں گے۔ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ اذ ارسلنا، اذ کی ذال کو درست پڑھیں گے، زبان کو اٹھائیں گے، اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگائیں گے تو ذال کا مخرج صحیح طور پر ادا ہوگا، اسی جگہ سے ہی سا بھی ادا ہوتا ہے۔ آگے آ رہا ہے الیہم اثنین، سا کو اکثر لوگ سین پڑھ دیتے ہیں، الیہم اثنین کرتے ہیں سین سیٹی جیسی آواز میں، تو ایسے نہ کریں، کیا پڑھیں؟ الیہم اثنین، سا کو درست پڑھیں گے۔ فکذبوہما، ذال کو بھی اسی جگہ سے ادا کرتے ہیں جہاں سے سا کو ادا کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ ذال کو درست طریقے سے پڑھیں گے۔ فعززنا، یہاں پر دو زا ہیں تو زا اور ذال کے اندر فرق ہوگا، ذال کی آواز نرم ہوگی اور زا کی آواز سخت ہوگی، تو کیا پڑھیں گے؟ فعززنا بثالث، یہاں پر بھی دونوں سا ہیں، سا کو درست انداز میں پڑھیں گے۔ فقالوا انا، تو یہاں پر مد منفصل ہے جس کی وجہ سے آپ اس حرف کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ انا الیکم، انا کی نون پر شد ہے جس وجہ سے یہاں پر آپ غنہ کریں گے۔ الیکم مرسلون، یہاں پر بھی آپ غنہ کریں گے اور آخر پہ لمبا کریں گے۔ کیسے؟ دوبارہ میرے ساتھ یہ ساری آیتیں مبارکہ پڑھیے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون۔ قالوا کے قاف کو پر یعنی موٹی آواز میں پڑھیں گے، ما انتم، ما کو لمبا کر کے پڑھیں گے، انتم پر اخفا ہو رہا ہے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، انتم نہیں بنائیں گے بلکہ انتم۔ الا بشر مثلنا، بشر مثلنا، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے جس کو آپ درست طریقے سے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آج ہم ادغام کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جو کہ نون ساکن اور تنوین کا چوتھا قاعدہ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، جن سے یرملون لفظ بنا ہے، یہی 6 حرف ہیں۔
ان کے 4 حروف پر غنہ ہوتا ہے، یا، واو، میم اور نون پر، اور 2 حروف پر غنہ نہیں ہوتا، را اور لام پر۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے تنوین کے بعد میم آ رہا ہے جس پر غنہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے۔ تو اس پر آپ غنہ کر کے پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ بشر مثلنا وما انزل الرحمن، وما کو لمبا کریں گے مد ہونے کی وجہ سے، انزل الرحمن یہاں پر اخفا ہو رہا ہے اس لیے یہاں پر اخفا کریں گے، من شیء ان انتم، یہاں پر آپ ایک علامت من شیء کے آگے لام الف لا دیکھ رہے ہیں، جب یہ عبارت کے اندر آئے جیسا کہ یہاں پر آئی ہوئی ہے تو وہاں پر آپ رکتے نہیں ہیں بلکہ ملا کے پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ من شیء ان انتم الا تکذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، قالوا کا قاف 2 نقطہ والا پر یعنی موٹی آواز میں پڑھیں گے، انا الیکم یہاں پر مد منفصل ہے اس وجہ سے اس کو لمبا پڑھیں گے، لمرسلون آخر پہ لمبا کریں گے، وما علینا الا البلاغ المبین، وما علینا الا البلاغ یہاں پر علینا پر مد منفصل ہے اس کو آپ لمبا کریں گے، المبین کو بھی مد عارض کی وجہ سے لمبا کریں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔